اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کے ذکر سے پہلے اللہ کریم نے خود اپنے نام کا ذکر فرمایا تاکہ کسی کو یہ شائبہ نہ رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے ہوا، کس نے کرایا، کسی کو شک نہ رہے۔ اللہ کریم نے لفظ سبحان ذکر کر کے یہ شک پہلے ہی ختم کر دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان یہ لفظ خاص ذات خدا کے لیے ہے۔ سبحان کا معنی ہے وہ ذات جو پاک ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر چیز سے پاک ہو، جو ہر نقص سے پاک ہو، اسے سبحان کہتے ہیں اور وہی خدا ہے۔ فرمایا سبحان، یہ لفظ سبحان غفران کی طرح مصدر بھی ہے اور تسبیح کا یہ اسم علم بھی ہے۔ سبح یسبح تسبیحا، سبحت اللہ تسبیحا و سبحانا، کہ میں نے اس خدا کی پاکی بیان کی ہے جو پاک ہے۔ سبح، سبح، سبح اس کا معنی کیا ہے؟ سبح کا معنی ہے ہوا میں اڑنا، سبح کا معنی ہے پانی میں تیرنا۔ ستاروں کے لیے بھی لفظ سبح یہ استعمال ہوا ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح کا معنی خدا کی تقدیس ہے۔ تسبیح یہ لفظ سے عام ہے، عبادات قولیہ ہو، عبادات فعلیہ ہو، عبادات اعتقادیہ ہو، یہ سب کو لفظ تسبیح شامل ہے۔ نماز ادا کرنے کو بھی لفظ تسبیح شامل ہے۔ خدا کی پاکی بیان کرنے کو بھی لفظ تسبیح شامل ہے۔ دل کے اندر کوئی نیک ارادہ ہو، نیک اعتقاد ہو، پاکیزہ خیال ہو، اس کو بھی تسبیح شامل ہے۔ جو ہر لحاظ سے پاک ہو اسے سبحان کہتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ خاص بندے کو وضاحت کروں گا کہ بے عبد ہی لفظ ہے، اور یہاں پر ہم معنی خاص کیوں کر رہے ہیں کہ اپنے خاص بندے کو یہ لفظ خاص کیوں ذکر کر رہے ہیں، اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، اسی لفظ سبحان سے 3-4 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل کلمات 4 ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو 4 کلمات بہت پسند ہیں۔ فرمایا وہ چار کلمات یہ ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث دوسری حدیث، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات مجھے اتنا پسند ہیں کہ ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ علماء نے کنایتاً اشارتاً بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، ساری مخلوقات سے ہر چیز سے زیادہ پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ لفظ سبحان کی وضاحت کر رہا ہوں،
اور لفظ سبحان پر وضاحت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تیسری حدیث، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دو کلمات دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو شخص دن میں 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کسی کے پاس صحیح بخاری ہو تو جا کر آخری حدیث پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت سارے ہلکے ہیں لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں اور اللہ کریم کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ پھر میرے آقا کریم نے یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت اور لگن کے ساتھ یہ 2 کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بندے کے ان کلمات پڑھنے سے اللہ کریم اس شخص کے لیے جنت میں کھجوروں کا باغ لگا دیتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اسرا کا معنی ہے سیر۔ ایک سیر ہوتی ہے دن کو بھی سیر ہوتی ہے، ایک سیر ہوتی ہے رات کو، دن کو بھی سیر ہوتی ہے، رات کو بھی سیر ہوتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا جو اس قرآن کے اندر ذکر ہے وہ دن کی سیر نہیں، وہ رات کی سیر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا کہتے ہیں رات کی سیر کو، رات کا چلنا، رات کا سیر کرنا۔ اور اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سیر کرائی تو وقت رات کا تھا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کرائی۔ اور یہ اسرا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسفرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا، نہیں، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے خود سیر کرائی۔ اور اسرا سرات سے ہے، سرات، اور سرات کا معنی ہے بلندی، سرات کا معنی ہے سب سے اوپر۔ جیسے قول ہے سرات النہار، دن بلند ہو گیا، سرات کل شین اعلیٰ ہو، ہر چیز سے جو اوپر ہو اسے سرات کہتے ہیں۔ اور سرات کا معنی ہے وسیع زمین، تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو وسیع زمین سے بلندیوں تک سیر کرائی، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ یہ بندہ کس لفظ کا معنی کر رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ علمی گفتگو آج کر رہا ہوں، سارے علمی نکات ہیں، تفسیری نکات ہیں، تحقیقی نکات ہیں، نحوی اور صرفی نکات ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ بندہ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ عبد کا معنی کر رہے ہیں۔
اور عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد فلسفی لحاظ سے اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، خالی فقط جسم ہو روح نہ ہو۔ جیسے روح پرواز ہو جاتی ہے، بندہ کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں میت، میت کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خالی فقط ڈھانچہ ہوتا ہے، فقط جسم ہوتا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ تو عبد فقط خالی جسم کو نہیں کہتے جس کے اندر روح نہ ہو، اور عبد فقط روح کو نہیں کہتے کہ روح تو ہو جسم نہ ہو، خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے، خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے۔ عبد اسے کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو، جسم کے اندر روح بھی ہو، جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، خاص بندے کو۔ اگر یہاں پر فقط حضور کی روحانی معراج ہوتی، فقط روحانی، جسمانی معراج نہ ہوتی، تو اللہ کریم فرماتے سبحان الذی اسری بروحہ۔ فقط جسمانی ہوتی تو اللہ فرماتے سبحان الذی اسری بجسمہ۔ نہ روح کا ذکر ہے نہ جسم کا ذکر ہے، ذکر ہے تو عبد کا ذکر ہے، اور عبد اسے کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ میرے آقا کو جو یہ سیر ہوئی، معراج ہوئی، فقط روحانی نہ تھی، فقط جسمانی نہ تھی، میرے کریم آقا کی یہ معراج جسمانی بھی تھی روحانی بھی تھی، جسمانی بھی تھی روحانی بھی تھی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بجسمہ، سبحان الذی اسری بروحہ، نہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس لفظ عبد میں کسی قسم کی کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں۔ عبد سمجھتے رہو کسے کہتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا، فرمایا عبد کسے کہتے ہیں، عبد کا معنی کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی والے نے لکھا، فرمایا کہ عبد کا معنی ہے عاجزی کا اظہار۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ عاجزی کا اظہار۔ اور عبادت کو عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر خدا کی بارگاہ میں بندہ عاجز ہوتا ہے، عبادت کے اندر خدا کی بارگاہ میں بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس لیے عبادت کو عبادت کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر عاجزی ہے۔ اور عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا مہربان ہو، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہو۔ سب سے بڑا مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اور بندے کی جو جمع ہے وہ عبید ہے، عبد، عبد کی جمع عبید ہے۔ وما انا بظلام للعبید، قرآن کے اندر ہے، عبد کی جمع عبید۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی عابد ہے، عبادت کرنے والا، اس لحاظ سے اس کی جمع ہوگی عباد۔ اس لفظ عباد کی وجہ سے اللہ کریم نے اپنے بندوں کا ذکر قرآن کے اندر عبادی فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لہذا عبد یہ خاص ہے، عبید یہ عام ہے۔ جب لفظ عبد ہوگا تو اس سے مراد صرف اور صرف
खालिस इबादत खुदा की होगी। और ये अबीद, ये आम है, ये खुदा की इबादत को भी शामिल है, बुतों की इबादत को भी शामिल है, चांद सूरज सितारों की इबादत को भी शामिल है। अबीद आम है, ये लफ्ज़ ख़ास है, सिर्फ और सिर्फ इबादत खुदा की है, बंदगी के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदा है। और मैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने ख़ास बंदे को। ये लफ्ज़ अब्द जो है ना, अब मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब्द का माना है बंदा, और बंदा उसे कहते हैं जिसके अंदर आजिज़ी हो, जिसके अंदर नियाज हो, जिसके अंदर अदब एहतराम हो। आजिज़ी किसे कहते हैं? तकब्बुर को नहीं कहते। तफसीरें हदीसें आप उठाएं, अब्द, और यही लफ्ज़ अब कुफ़ार पर भी इत्तलाक है लफ्ज़ अब्द का, कुफ़ार पर भी इत्तलाक है लफ्ज़ अब्द का, मुशरिकीन पर भी इत्तलाक है लफ्ज़ अब्द का, मुसलमानों पर भी इत्तलाक है लफ्ज़ अब्द का, मुमिनीन पर भी इत्तलाक है लफ्ज़ अब्द का, फरिश्तों पर भी इत्तलाक है, और लफ्ज़ अब्द का रूहों पर भी इत्तलाक है। लिहाजा बंदा उसे कहते हैं कि जिस्म भी हो और जिस्म के अंदर रूह भी हो, उसे अब्द कहते हैं। हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत सैयदा आयशा इस हदीस के राविया हैं, फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर मैं चाहता, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, ऐ आयशा, अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चलते। मेरे करीम आका ने फरमाया, एक फरिश्ता मेरी खिदमत में हाजिर हुआ है, और उसने आकर मेरी खिदमत में आकर अल्लाह का सलाम मुझ पर भेजा है। मैंने जवाब दिया है। फिर उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने दो चीज़ें आपको अता फरमाई, इन दो चीज़ों में से एक आपको अख्तियार है, जो भी चुन लें। फरिश्ते ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो नबी अब्द बन जाएं, तो वो जो चाहता हूँ लफ्ज़ों पर, अगर आप चाहें तो नबी अब्द बन जाएं, अगर आप चाहें तो नबी बादशाह बन जाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की तरफ देखा, तो जिब्राइल ने इशारे के तौर पर कहा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी रावी हैं, इशारे में कहा कि या रसूलल्लाह, आजिज़ी को अख्तियार करें, आजिज़ी को अख्तियार करें। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, मैं नबी बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं नबी अब्द बनूंगा, नबी अब्द बनूंगा, मकाम नबूवत भी मिले और तेरा बंदा भी रहूं, तेरा आजिज़ भी रहूं, तेरा ताबेदार भी रहूं, नबी अब्द बनूंगा। हज़रत अबुल कासिम सुलेमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं तुझे किस नाम से पुकारूं? ऐ मोहम्मद, ऐ महबूब, मैं तुझे किस नाम से पुकारूं? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मेरी निस्बत जो तेरी तरफ अबूदियत की है, यानी या अल्लाह, तूने मुझे अख्तियार दिया था, अबूदियत को चुनूं या मलूकियत को चुनूं, मैंने अबूदियत को चुना। या अल्लाह, तू मुझे पुकारना चाहता है तो या इबादी कहकर पुकार। तो अल्लाह करीम ने ये अंदाज इतना पसंद किया कि अल्लाह करीम ने हजूर के वाक़या मेराज को असरा की ताबीर करके कुरान के अंदर जिक्र कर दिया कि अल्लाह करीम की बारगाह में मेरे करीम आका ने अपने आप को इतना आजिज़ करार दे दिया, खुद अख्तियार किया कि तेरी अबूदियत में रहूं,
ملوکیت کو اختیار نہیں کرتا، عبودیت کو اختیار کرتا ہوں، یا عبادی کہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب تو نے میری بارگاہ میں اتنا اپنے آپ کو عاجز کر دیا ہے تو پھر دیکھ میں تیرا مقام کتنا بلند کرتا ہوں، تیرے درجے کتنے بلند کرتا ہوں، تجھے کتنا مراتب عطا کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر کہیں مقام پر یا ایھا النبی کہا تو کہیں مقام پر یا ایھا الرسول کہا تو کہیں کسی مقام پر یا ایھا المزمل کہا تو کسی مقام پر یا ایھا المدثر کہا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی دکھاتے گئے اور اللہ کریم میرے آقا کریم کے درجات بلند کرتے گئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، بعبدہ۔ تفسیر ساوی کے اندر ہے، تفسیر ساوی کے اندر علامہ نے لکھا یہ جملہ بعبدہ سے مراد فقط جسم نہیں، فقط روح نہیں، فرمایا بے عبد ہی سے مراد بے جسم ہی بروح ہی الصحیح ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عبد سے مراد جسم بھی مراد ہے، روح بھی مراد ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک اسی لفظ پر لیلاً اسی لفظ پر گفتگو ہوگی کہ لیلاً پر جو تنوین ہے وہ کیوں ہے، دو زبریں کیوں ہیں، اس کا معنی تھوڑے سے وقت میں اللہ کریم نے حضور کو معراج کرائی، تھوڑا سا وقت کیوں مراد لیتے ہیں۔